باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الامامتی، امامت کا باب ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے جی۔ امام کے معنی ہے پیشوا، رہبر، اور یہ امن سے نکلا ہے بمعنی قصد اور ارادہ، یعنی جس بندے کی قصداً ارادتاً پیروی کی جائے اور جس کی پیروی کا لوگ قصد کریں، آج اس کو ہم مذہبی پیشوا اور دینی رہنما کہتے ہیں۔ امامت کی دو قسمیں ہیں، امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ یہ جو ہمارے مسجد کے ائمہ کرام ہیں، اور امامت کبریٰ جیسے خلافت عثمانیہ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلسلہ، وہ چین جو چلی ہے خلافت کی، اس کو ہم خلافت کبریٰ امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ تعالی فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم حجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم۔ وفي رواية له ولا يؤمن الرجل لا الرجل فی اہلہ۔ حضرت ابو سعید، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہ کرے کتاب اللہ کا زیادہ قاری ہو، جو زیادہ قاری ہو یعنی سنہ قرآن پڑھتا ہو، اور اگر قرات میں سب برابر ہوں تو سنت کا زیادہ جاننے والا، اگر سنت میں سب برابر ہوں تو پہلے ہجرت والا، اور ہجرت میں سب برابر ہوں تو زیادہ عمر رسیدہ۔ کوئی شخص کسی شخص کی ولایت کی جگہ پر امامت نہ کرے اور نہ اس کے گھر میں بغیر اجازت کے اعلیٰ مقام پر بیٹھے۔ اور یہ یہاں تک مسلم شریف میں تھی، اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں کہ کوئی شخص کسی شخص کے اس کے گھر میں امامت نہ کرے۔ یہ اب تقریب یہ اس کو سمجھ لیں جی امامت کی شرائط امامت، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے نماز کی شرائط، ایک ہے امامت کی شرائط۔ نماز کی شرائط مجھے الحمدللہ یہ حسن ظن ہے کہ یہاں پر بیٹھا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو نماز کی شرائط نہیں آتی، بالخصوص جو میرے سننے والے ہیں، جو میرے پڑھنے والے ہیں، وہ تو الحمدللہ بچے ہوں یا بڑے ان سب کو یہ یاد ہے۔ البتہ میں پھر بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ دہرائی ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں جی؟ ہاں، نماز کی 6 شرائط ہیں۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت کا ہونا، نیت کرنا اور تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو نماز۔ آج کل ایک نیا جو ہے نا وہ ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ ایک ٹائم میں جی 2 نمازیں پڑھ لو جی، ایک وقت میں ہی 2 نمازیں پڑھ لو۔ میں اس دنیا کی مانوں کہ اللہ رسول کی مانوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے فرض نماز یہ تمہارے اوپر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ تو جمعہ کی نماز ابھی پڑھ لو نا یار، ابھی جمعہ کی نماز پڑھ لو، جمعہ والے دن عید کی نماز پڑھ لینا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جی، وقت ہی نہیں ہے۔ تو نماز کی شرائط کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر نماز کی شرائط ہی نہیں تو کیسی نماز ہے؟ سٹارٹ ہی نہیں ہوا، سٹارٹنگ ہی نہیں ہوئی آپ کی، تو پھر آپ کیسے نماز اس کو نماز کیسے؟ عرب کے اندر بھی حج کے موقع پر بھی جو 2 نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں نا جی، تو وہ اس صورت میں کی جاتی ہیں کہ ایک نماز کا آخر وقت لے لیتے ہیں، دوسری کا ابتدائی لے لیتے ہیں۔ 10 منٹ رہتے ہیں ایک نماز کا وقت ختم ہونے میں، تو وہ مثلاً عصر، ظہر اور عصر، ظہر 10 منٹ رہ گئے جی ختم ہونے میں، وہ ظہر شروع کر دیں گے۔ 10 منٹ میں بندہ آرام سے نماز پڑھ لیتا ہے، جیسے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے فوراً عصر، وہ ادھر سے عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو ٹھیک ہے، اس کا ابتدائی وقت ہے، اس کا اختتامی وقت ہے، 2 نمازیں اکٹھی ہو گئیں۔ تو ایسے اس ترتیب سے اکٹھی کرنا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے کہ وہ دونوں جو شرائط تھی نا جی وہ پائی گئی ہیں دونوں نمازوں میں، وہ بھی وقت پہ ہو رہی ہے
یہ بھی وقت میں ہو رہی. وہ الگ بات ہے ابتدائی سے لے کے انتہائی تک آپ جب مرضی پڑھ لو. ہاں جی آپ یا وقت شروع ہوا جیسے ہم مغرب کی نماز کا نہیں کرتے, ادھر سے وقت شروع ہوتا ہے ہم نماز پڑھ لیں. فجر میں ہم لیٹ نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اتنا وقت رہ جائے کہ نماز کے بعد اگر دوسری نماز کرنی ہو تو آرام سے آسانی سے ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ایک نماز کے بعد اگر کوئی ایسی اس میں غلطی ہو گئی کہ دوبارہ نماز کرانی پڑے تو پھر وہ نماز ہی نہ ہو. تو فجر ہم آخر وقت میں پڑھتے ہیں, مغرب ہم ابتدائی وقت میں پڑھتے ہیں, ظہر ٹھنڈا کر کے پڑھتے ہیں. ہاں جی یہ سارے وقت جو ہے نا یہ ترتیب ہے, یہ تربیت ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے موقع تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نماز کے فرائض میں کتنے فرائض ہیں جی؟ 7. نماز کے 7 فرائض ہیں. ٹھیک ہے جی. نماز کے 7 فرائض. پہلا تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے, یہ اس کو کہتے ہیں تکبیر. سادہ لفظوں میں رفع یدین کرنا. جو کہتے ہیں نا جی حنفی رفع یدین نہیں کرتے, بندہ پوچھے یہ کیا ہے, یہ رفع یدین نہیں. جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ رفع یدین ہی ہے نا. ہاں ہم وہ رفع یدین کرتے ہیں جو صحابہ نے بھی کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. ہاں جی یہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو رہی. آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ رفع یدین ہو گیا. اب جو کہنا جی آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے, اس کو کہو بیوقوف آدمی ہے بھی رفع یدین نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یدن یدین, ایک ہاتھ 2 ہاتھ, رفع بلند کرنا اٹھانا. تو ہم سب سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں پھر نماز شروع کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ میں کر رہے ہیں تو جو کہے آپ نہیں کرتے اس کو کہ بیوقوف آدمی. باقی جو یہ کرتے ہیں نا, خدا کی قسم باقی ایک بھی کوئی رفع یدین نہ کرے اس کی نماز مکمل ہے. یہ ضروری تھا, یہ ضروری تھا, یہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلا فرض کیا ہے جی؟ تکبیر تحریمہ. پھر کیا ہے جی؟ قیام, کھڑا ہونا. بغیر کسی عذر کے بندہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ فرض ہے. فرض اسی وقت چھوٹے گا جب کوئی صحیح عذر ہوگا. ہاں جی. قیام, پھر قرات, پھر رکوع, پھر سجود, پھر قعدہ اخیرہ, پھر خروج بصنعہ. یہ 7 نماز کے فرائض. ارادتاً نماز سے باہر آنا, خروج بصنعہ, سلام کرنا, سلام پھیرنا, یہ نماز کے فرائض میں سے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سارے مسائل جاننے والے تھے لوگ. حضور کے سارے صحابہ جاننے والے تھے, قاری کوئی تھے. آج بھی دیکھیں نا جی, مسلمان ہم سارے ہیں لیکن حافظ کوئی ہے. حافظ بے شمار ہے لیکن قرات کرنے والے بہت کم ہیں. تو صحابہ کرام مسائل کے جاننے والے تو سارے تھے لیکن بیچ میں قاری بہت کم تھے, سونا پڑھنے والے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اب امامت کے لیے مقدم وہ ہے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قاری بھی ہو. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاری غیر عالم, عالم غیر قاری پر مقدم ہوگا. عالم ہے, اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اپنا رہے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے مرض وفات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ مقرر فرمایا. اور جب لوگوں نے ہٹانا چاہا حضور نے فرمایا خبردار بھائی, میرے صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اس اہل نہیں ہے کہ جو امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو سکے. میرے بعد اگر کوئی مصلی امامت کا حقدار ہے تو وہ یہ صدیق ہے. حضور نے ان کو کھڑا کیا. اچھا جی, پھر ایک آخری مسئلہ سماعت فرما لے کہ جس مسجد میں کوئی امام صاحب مقرر ہوں, اس مسجد میں کوئی عالم چلا جائے تو اس کو چاہیے وہ امام صاحب ہی جماعت کروائیں. ہاں اللہ یہ کہ وہ اجازت دے دیں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ میرے محترم ہیں, اب میرے کو استاد آ جائیں, میرے کو بڑے بزرگ آ جائیں تو میں مصلی پہ نہیں آتا, میں ان سے کہتا ہوں آپ تشریف لائیں. ہماری خوش بختی ہوگی کہ آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے, ہمیں بھی موقع ملے گا مقتدی بننے کا. ہیں جی, ہم آپ سے کئی مسائل سیکھ لیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.